السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، عن ابی مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اذا انفق المسلم نفقة على اهله وهو يحتسبها كانت له صدقہ، رواہ البخاری۔ محترم حاضرین، ابھی جو حدیث پڑھی گئی یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور حدیث نمبر ہے 5350 پر 1۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو، آپ سب کو ایک اہم پیغام دیا ہے، ایک اہم میسج دیا ہے اور ایک اہم نصیحت کی ہے۔ اگر ہم اس نصیحت پر عمل کر لیں تو ہمارے گھروں میں جو جھگڑے اور لڑائیاں ہوتی ہیں، ہمارے گھروں میں جو اختلافات ہوتے ہیں، ایک حد تک یہ لڑائی جھگڑے دور ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اذا انفق المسلم نفقة علی اہلہ، جب کوئی مسلم بندہ اپنا مال، اپنی دولت، اپنا روپیہ پیسہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے، اپنی اولاد پر خرچ کرتا ہے، اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہے، وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، اور جب وہ یہ مال و دولت اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے تو اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں یہ مال و دولت اپنے گھر والوں پر اس لیے خرچ کر رہا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ خرچ کرنے کی وجہ سے اجر و ثواب عطا کرے۔ میں اپنے بیوی بچوں کو جو کھلا رہا ہوں، میں اس لیے کھلا رہا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے نیکی عطا کرے، ثواب عطا کرے۔ تو اس نیت سے اگر کوئی اپنے گھر والوں پر خرچ کرے گا، اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرے گا تو اس کا یہ خرچ کرنا صدقہ ہے، کانت لہو صدقہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نیت کے ساتھ اگر انسان اپنے گھر والوں پر خرچ کرے کہ مجھے اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کی وجہ سے اجر و ثواب عطا کرے گا، تو یہ خرچ کرنا اس کے لیے باعث صدقہ ہوگا، باعث اجر و ثواب ہوگا۔ تو دیکھیے کہ اسلام کتنا آسان دین ہے کہ اگر ہم اپنی نیت کی اصلاح کر لیں، ہم اپنے اندر حسن نیت پیدا کر لیں، ہم اپنی نیت کو اچھی کر لیں اور پھر ہم جو کام کرتے ہیں، جو کماتے ہیں، جو محنت و مزدوری کرتے ہیں، تو ہمارا یہ دن بھر محنت و مزدوری کرنا اجر و ثواب کمانے کے معنی میں ہوگا۔ ہمارا یہ دن بھر محنت کرنا، یہ محنت ہمیں اجر و ثواب دینے والا بن جائے گا۔ ہم جو اپنے بال بچوں کے لیے کماتے ہیں، یہ کمائی ہمیں اجر و ثواب دینے والا بن جائے گا۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگ کمانے کے لیے دور دراز کا سفر کرتے ہیں، کوئی سعودی جا رہا ہے، کوئی قطر جا رہا ہے، کوئی کویت جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کمانے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن کمائی سے پہلے آپ صرف اپنی نیت میں یہ بات ڈال لیں، آپ اپنے دل میں یہ ارادہ کر لیں کہ میں کمانے کے لیے سعودی اس لیے جا رہا ہوں کہ میں جو کمائی میں کماؤں گا
وہ کمائی گھر بھیجوں گا، اپنے بال بچے اس کمائی سے کھائیں گے، اپنے ماں باپ اس کمائی سے کھائیں گے، اور مجھے اس سے اجر و ثواب کی امید ہے، تو پھر ہمارا یہ کمانا باعث اجر و ثواب بن جائے گا۔ بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین صدقہ اسی کو قرار دیا ہے۔ ہم بہت سارے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ان تمام صدقہ و خیرات میں سب سے بہترین جو صدقہ ہے وہ ہمارا اپنے بال بچوں پر خرچ کرنا ہے، اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینار انفق فی سبیل اللہ و دینار انفق فی رقبہ و دینار تصدق به علی مسکین و دینار انفق علی اہلہ اعظمها اجرا الذی انفقته علی اہلک، کہ آپ اپنا مال خرچ کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں، آپ اپنا مال خرچ کر رہے ہیں لوگوں کی گردنیں آزاد کرنے میں، لوگوں کو قید و بند سے چھڑانے کے لیے آپ اپنا مال خرچ کر رہے ہیں، آپ اپنا مال خرچ کر رہے ہیں کسی مسکین اور کسی فقیر کی مدد کے لیے، آپ اپنا مال خرچ کر رہے ہیں اپنے گھر والوں کو کھلانے پلانے کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اپنا مال جہاں کہیں بھی صدقہ کر رہے ہیں، جہاں کہیں بھی خرچ کر رہے ہیں، ان تمام خرچ کرنے والی جگہوں میں سے وہ جگہ سب سے بہتر ہے جو مال آپ اپنے گھر والوں پر خرچ کر رہے ہیں، جو مال آپ اپنے فیملی پر خرچ کر رہے ہیں، جو مال آپ اپنی بیوی بچوں کے لیے خرچ کر رہے ہیں، یہ مال صدقے کے اعتبار سے سب سے بہترین صدقہ ہے، سب سے اچھا صدقہ ہے۔ اور یہیں پر جو لوگ اپنا مال اپنے گھر والوں پر خرچ نہیں کرتے ہیں، جو لوگ اپنے پیسے کو اپنی بیوی بچوں پر خرچ نہیں کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو گنہگار کہا ہے کہ وہ آدمی گنہگار ہے جو اپنا مال اپنے گھر والوں پر خرچ نہ کرے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کفا بالمرء اثما ان یحبس عمن یملک قوتہ، آدمی کے لیے گنہگار ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ آدمی ان لوگوں پر خرچ نہ کرے جن پر خرچ کرنا اس کی ذمہ داری ہے، آدمی ان لوگوں کو کھلائے پلائے نہ جن کو کھلانا پلانا اس کی ذمہ داری ہے، تو یہ بات انسان کے گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے۔ تو بات معلوم کیا ہوئی کہ ہمارا جو مال و دولت ہے یہ ہمارے فیملی میں خرچ ہونا چاہیے۔ یقین مانیے اگر آپ سینکڑوں روپیے اپنے فیملی پر خرچ کریں گے تو یہ روپیہ آپ کا ضائع نہیں ہوگا، یہ روپیہ آپ کا برباد نہیں ہوگا، کل قیامت کے دن آپ اپنے نامۂ اعمال میں اس مال کو نیکی کی حیثیت سے پائیں گے، ثواب کی حیثیت سے پائیں گے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں پر خرچ کریں، اپنے فیملی پر خرچ کریں، اپنی بیوی کی جائز ضروریات کو پورا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے بہتر سے بہتر گھر کا انتظام کریں، اپنے گھر والوں کے لیے بہتر سے بہتر کھانے کا انتظام کریں، اپنی اولاد کے لیے بہتر سے بہتر تعلیم و تربیت کا انتظام کریں، اور یہ سب کرتے ہوئے بس آپ دل میں یہ ارادہ کر لیں کہ میں یہ سب کام اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے اجر عطا کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے ثواب عطا کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے نیکی عطا کرے۔
تو ہمارا یہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا ہمارے لیے صدقہ ہوگا، ہمیں اجر و ثواب دینے والا یہ عمل بن جائے گا۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔